امریکی خاتون الزام لگاتی ہیں کہ رحمان ملک صاحب نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا، یوسف رضا گیلانی صاحب نے مخدوم شہاب الدین صاحب جو اس ٹائم کے سٹنگ ہیلتھ منسٹر تھے انہوں نے غلط اور نازیبا حرکات کی. اس الزام کو آپ ایک پیپلز پارٹی کے رہنما کے طور پر اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو انیکا، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو پارٹی ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ویمن امپاورمنٹ کی چیمپئن ہے، ہماری خواتین جو ہیں وہ کی رولز پہ سرو کر چکی ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو، ٹوائس پرائم منسٹر آف پاکستان. تو جو اب ایلیگیشنز آئے ہیں سنتھیا کے، وی ٹیک دم ویری سیریسلی بیکاز ہمیں خواتین کی عزت کا، ان کے احترام کا بہت خیال ہے، ہمارے ایز اے فیملی بھی، ایز اے پارٹی بھی. جہاں تک سنتھیا کے ایلیگیشنز کی بات ہے تو انہوں نے آج سے کئی ماہ سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خواتین کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں. ہم نے ان کو کوئی اتنی امپورٹنس نہیں دی، ہم نے یہ سمجھا کہ وہ اٹینشن چاہتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نہیں دیں ان کو اٹینشن. لیکن اس کے بعد 28 مئی کو انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے اوپر ایک الزام لگایا، جس پہ 2 تاریخ کو اس ماہ کی میں نے FIA سائبر کرائم ملتان میں ان کے خلاف ایک کمپلین دائر کی. اس کے 3 دن بعد سنتھیا رشی نے میرے والد صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر ایک الزام لگایا کہ انہوں نے ان کو مین ہینڈل کیا درس درازی کی پریزیڈنسی کے اندر. ایک بڑا گھٹیا الزام ہوتا ہے جی. اور میرے والد صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں، 40 سال ہو گئے ان کو پالیٹکس میں، ان کی 40 سالہ سیاسی زندگی کے اندر آج تک ہمارے بدترین مخالفوں نے بھی ایسا ہم پہ الزام نہیں لگایا. لیکن ہم پھر بھی اس خاتون کی جو ایلیگیشنز ہیں اس کو سیریسلی لیتے ہیں. حالانکہ 9 سال کا وقت گزر گیا، میری پٹیشن کے بعد انہوں نے یہ ایلیگیشن لگایا تو لوگوں نے ہمیں بھی کہا کہ دیکھیں یہ تو اپنے ڈیفنس میں آ کے وہ یہ حرکت کر رہی ہیں، تو آپ اس پہ زیادہ بیان بھی نہ دیں اور اس کو اگنور کریں. لیکن ہم نے کہا نہیں، کیونکہ ہم خواتین کی بہت عزت اور احترام کرتے ہیں اور ایک خاتون نے ایک ایلیگیشن لگایا ہے تو اس کا ہمیں جواب دینا چاہیے. تو گیلانی صاحب نے اسی دن اس کا جواب دیا کہ میں ایسی حرکت نہیں کی اور نہ میں کر سکتا ہوں. اس کے بعد ہم نے اس کو وارن بھی کیا سنتھیا کو کہ آپ اگر ایسا ایلیگیشن لگا رہی ہیں تو آپ پھر پروف کریں. اور پھر میں نے اسی دن یہ کہا کہ آپ انویسٹیگیشن کے لیے ہم بھی تیار ہیں، وہ بھی تیار رہیں، اور جب تک انویسٹیگیشن ختم نہیں ہوتی ان کا نام ECL پر رکھا جائے. اب ECL پہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف ایک ڈیفیمیشن کا کیس فائل کر رہے ہیں پاکستان میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس سوٹ کو فیس کریں پاکستان میں رہتے ہوئے. اگر وہ پاکستان سے بھاگنے کی کوشش کریں گی اور اگر ان کا نام ECL پہ نہ ہوا تو وہ جہاں بھی جائیں گی ہم ان کے خلاف اس ملک میں ڈیفیمیشن کا کیس ضرور فائل کریں گے. کیونکہ ہمیں اپنی عزت اور جو رسپیکٹ ہم نے پچھلے 40 سال میں کمائی ہے، ہم اس کو کسی خاتون کی ایسے گھٹیا ایلیگیشن کی نظر نہیں ہونے دیں. اچھا حیدر، I would like to cut you short over here. I'm sorry I'm cutting you short. لیکن یہاں سنتھیا رچی نے بولا کہ وہ پریزیڈنسی میں ان کی ملاقات ہوئی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب سے. گیلانی صاحب نے اس کے رسپانس میں یہ کہا کہ میری ملاقات مجھے ان سے ایز سچ یاد نہیں ہے. ایک پروگرام میں انہوں نے یہ فرمایا. سنتھیا ڈی رچی اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں تصاویر کچھ لے آتی ہیں جہاں وہ ملاقات کر رہی ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب سے. اس سے کیا میک آؤٹ کیا جائے؟ دیکھیں جی، جب کوئی پرائم منسٹر یا فارمر پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کی بڑی سلیکٹیو سی میموری، ہم سب کی ایک سلیکٹیو میموری ہوتی ہے، آپ کی بھی. وی وانٹ ٹو ریممبر سم ون who matters to us. تو ہم اسی کو یاد رکھتے ہیں جو ہمارے لیے زندگی میں کوئی معنی رکھتا ہے. تو ایز پرائم منسٹر ان کو ہزاروں دفعہ بہت سے لوگ ایسے ملے ہیں جن کو وہ یاد نہیں رکھتے. تو گیلانی صاحب سے ضرور اس کی ملاقات ہوئی ہوگی ایز دا پرائم منسٹر اور اس کے بعد. لیکن ریسنٹ واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2019 کے فال میں، دسمبر میں ان کی ایک ملاقات گیلانی صاحب سے اسلام آباد میں ہوئی. اور اس ملاقات میں انہوں نے گیلانی صاحب کو وہ آ کے ملی. تو اس کے بعد ایک واٹس ایپ گروپ ہے ہمارا دوستوں کا اسلام آباد کے، میں پولیٹیشینز بھی ہیں اس میں، جرنلسٹ بھی ہیں. اس گروپ میں دسمبر میں سنتھیا نے مجھے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ آئی میٹ یور فادر ایٹ اے پارٹی ان اسلام آباد اینڈ یور فادر از این آنریبل اینڈ ڈگنیفائڈ مین. ان کی طبیعت
خراب لگ رہی تھی مجھے, تو میں ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے آپ کو میسج کر رہی ہوں, اور میری طرف سے ان کو سلام بھی دیں اور میری طرف سے ان کا حال بھی پوچھیں. وہ بڑے عزت دار اور بڑے ڈگنیفائڈ آدمی ہیں. میں نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر, جو کہ اوپن پلیٹ فارم ہے, جس کو کافی لوگ پولیٹیشینز بھی اس گروپ میں تھے, جرنلسٹ بھی تھے, میں نے اس کو شکریہ ادا کیا اور گیلانی صاحب کو اس کا پیغام دیا. تو جو خاتون دسمبر کے اندر آج سے کچھ ماہ پہلے میرے والد صاحب کا احترام کر رہی ہے, مجھے ان کی صحت یابی کے لیے وشز دے رہی ہے ایک اوپن پلیٹ فارم گروپ کے اوپر, واٹس ایپ گروپ کے اوپر, وہ بعد میں 5 ماہ بعد ان کے اوپر ایک ایلیگیشن لگائے. وہ سارے پولیٹیشینز, نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ ایک ڈیموکریٹک بہت بڑی فورس ہے, اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے یہ خاتون آگے آئے ہیں. اس کے پیچھے بہت سے انٹرنیشنل سازش بھی ہو سکتی ہے. میں پرسنلی کانسپریسی تھیوریز کا کوئی اتنا بڑا فین نہیں ہوں, مجھے کانسپریسی تھیوریز کوئی اتنی فینسی نہیں کرتی, لیکن مجھے اب یقین ہے کہ چیک میسی کے تھرو ایک جوش لابی پاکستان میں کام کر رہی ہے. پارٹی لگ رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کیونکہ ایک ایسی دست درازی کا الزام لگا, مخدوم شہاب الدین صاحب کے اوپر دست درازی کا الزام لگا, رحمان ملک صاحب پر زیادتی کا الزام لگا, وچ از اے ویری ویری سیویئر الزام, چاہے وہ 10 سال پہلے کا ہو یا 9 سال پہلے کا ہو. ایسی صورتحال میں حیدر, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کوئی انٹرنل انویسٹیگیشن کرے گی رحمان ملک صاحب کے خلاف بھی, ان کے حوالے سے بھی جو الزام لگے ہیں, اور آپ کے والد پر اور شہاب الدین صاحب پر بھی جو الزامات لگے ہیں, اس کے بارے میں؟ دیکھیے نکا, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ بقول پیپلز پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی مسوجنی, ویمن کے خلاف ہے, ویمن رائٹس کو میں بلیو کرتی ہے, اور یہ صرف بقول پیپلز پارٹی نہیں ہے. جیسا آپ نے کہا, یہ پوری دنیا مانتی ہے اس بات کو کہ جتنے لاز اور جتنے بلز پاکستان پیپلز پارٹی نے ویمن پروٹیکشن کے لیے پیش کی ہیں, اتنے پاکستان میں مثال نہیں ملتی کسی اور پارٹی میں. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم ان ایلیگیشنز کو بہت سیریسلی لیتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے رحمان ملک صاحب کا, رحمان ملک صاحب سے 2 دن قبل میری بات ہوئی, انہوں نے بھی اس کو ڈینائی کیا کہ میرے خلاف بھی ایک ایلیگیشن ہے, اور وہ اس کو کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے بھی ایک ڈیفیمیشن سوٹ فائل کیا ہے. جہاں تک تعلق ہے انٹرنل انویسٹیگیشن کا, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام خواتین اور تمام لیڈرشپ کے اوپر انہوں نے الزام لگائے ہیں. تو ہم کس کی انویسٹیگیشن کریں؟ انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو سے لے کر ان کی بیٹی جو ہے بختاور بھٹو تک الزام لگائے. پھر انہوں نے ہماری شہری رحمان صاحبہ, شازیہ مری صاحبہ, ان سب کے اوپر ایسے گھٹیا الزام لگائے ہیں جو کہ میں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. تو ہمیں تو ایجنڈا پتہ ہے کہ وہ جو خاتون ہے وہ پاکستان کی پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. تو ہم اپنی انٹرنل جو انویسٹیگیشن ہے وہ کس لیے کریں؟ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں کورٹ آف لا میں. اگر ہم اپنی انویسٹیگیشن کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہم بائس ہیں, اس لیے ہم بائس شو نہیں کرنا چاہتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ FIA یا کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرے. FIA جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت خلاف ہے, اور ہمارے اوپر کیسز بھی FIA میں ہو رہے ہیں, ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ FIA اس کو انویسٹیگیٹ کرے, جو کہ ایک امپارشل ادارہ ہو, اور ایک کوئی کمیٹی بنے اس کے اوپر جو کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے ان کے اس کلیمز کو. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی وانٹس ٹو کم آؤٹ کلین, اینڈ وی بلیو کہ یہ جو الزامات ہیں یہ بالکل they are slanderous, they are lies, and Pakistan People's Party will inshallah come out clean. Right, so Pakistan People's Party completely denies it. Thank you so much حیدر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس کے علاوہ رحمان ملک صاحب سے بھی میں نے رابطہ کیا, لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا. شہاب الدین صاحب کے لیے بھی اور رحمان ملک صاحب کے لیے بھی میرے شو کا پلیٹ فارم ہمیشہ اویلیبل ہے, جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کے اوپر اپنی سائیڈ آف دا اسٹوری بتانے کے لیے. حیدر, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد وحید